السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دس از جنید خان. آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج میرے ساتھ موجود ہے استاد محترم علیم شاہ خیلجی صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم سر جی کیسے آپ؟ خیریت سے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آج ہم دو بڑے مسائل کے متعلق بات کرنا چاہتے ہیں جو بڑے اہم ہیں. جو مسائل میں نے خود بھی فیس کیے ہیں, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہمارے آنے والی یوتھ ہے, اسٹوڈنٹس ہے, جو بڑی امپورٹنٹس ہے ایک ملک کے لیے, اسٹوڈنٹس بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں تاکہ وہ مسائل سے وہ بچ سکے. سر پہلا مسئلہ یہ ہمیشہ پیش آتا ہے کہ وہ کون سا عمر ہے جس سے ہم اپنی فیوچر پلاننگ کو سیٹ کرنا شروع کریں. جی دیکھو بچہ, یاد رکھو کہ جب بھی آپ اپنی منزل کو چوز کرتے ہیں نا, منزل کو, جی سر. تو اگر ارلی ایج میں کرے تو آپ ارلی ایج میں منزل کو پا لیتے ہیں, اور اگر بعد میں چوز کرو تو منزل تھوڑی سی دور پڑ جاتی. منزل سے میرا مراد آپ کی جو ویژن ہے, جو آپ نے کرنا ہے. ہمارے ہاں بچوں کو سب سے بڑا پرابلم اس بات پہ ہے کہ وہ سب کچھ ریڈی میڈ مانگتے ہیں اور انسٹنٹ مانگتے ہیں کہ جلدی میں ہو ساری چیزیں. کوئی بھی چیز, کوئی بھی خیال, کوئی بھی اوپینین, کوئی بھی امیجنیشن جب ٹرو ہوتی ہے نا اور ریالٹی میں کنورٹ ہوتی ہے نا, اس کے درمیان ایک خاص لائف لائن ہے. 5 سال, 8 سال, میکزیمم 8 سال, مینیمم 5 ایئرس. تو یہ 5 سال تو لے ہی لیتا ہے. منزل کو چوز کرنے کے لیے جو سب سے خوبصورت پارٹ ہے وہ بچپن ہے. سر تقریباً بچپن کون سی عمر سے کون سا, ایک لمیٹڈ ایج کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ دیکھو نا, ہوتا یہ ہے کہ آپ 7 سال, 8 سال, 9 سال, 10 سال کے ہو جاتے ہیں جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا کیا ہے, برا کیا ہے, آپ میں تھوڑی سی سمجھ بوجھ آ جاتی ہے. دیٹ از دا پرفیکٹ ایج ٹو پروسیڈ ود واٹ یو وانٹ ان یور فیوچر. اس میں نا کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز بھی انوالو ہوتے ہیں. آپ کے پیرنٹس آپ کو کس طرف لے جانا چاہتے ہیں, آپ کے پیرنٹس وہی کوشش کرتے ہیں آپ کے ارد گرد اس ماحول کو ڈیولپ کرنے میں. آپ 5 سال کے اور آپ کا کہ 2 بھائی ڈاکٹرز ہیں, 3 بھائی انجینئرز ہیں, 1 پائلٹ ہے. تو انجینئرز, پائلٹ اور ڈاکٹرز, یہ ایکسٹرنل فیکٹرز اس 5 سالے بچے کی ذہن میں ایک خیال کو اور ایک امیجنیشن کو ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے کہ میرے بھائی ڈاکٹرز ہیں, انجینئر ہیں, پائلٹ ہیں, تو میں بھی ان میں سے کوئی ایک بن جاؤں. تو وہ ایک تصویر, ایک تصور اس کے ذہن میں آ جاتا ہے. لیکن تصور ذہن میں آنا, ویژن ذہن میں آنا, ایک بڑا خیال ذہن میں آنا آسان ہے, اس کی حفاظت کرنا مشکل ہے. جی بالکل. ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ 5ویں جماعت میں تھے, وٹ ڈو یو وانٹ ٹو بیکم, آئی وانٹ ٹو بیکم پائلٹ. 10th میں آ گئے, وٹ ڈو یو وانٹ ٹو بیکم, آئی وانٹ ٹو بیکم اے بزنس مین. سیکنڈ ایئر میں آ گئے, وٹ ڈو یو وانٹ ٹو بیکم, آئی وانٹ ٹو بیکم اے فری لانسر. ماسٹرز میں آ گئے, وٹ ڈو یو وانٹ ٹو بیکم, آئی وانٹ ٹو بیکم اے ٹیچر. تو یہ کچڑی ہے. جی بالکل. وہ جو پہلا تمہارا ڈیسیشن تھا نا, وہ جو آپ نے ایک امیجنیشن ڈیولپ کی تھی کہ آئی وانٹ ٹو بیکم دس, تو اس پر فوکس نہ ہونے کی وجہ سے رائٹ اور لیفٹ ایکسٹرنل فیکٹرز نیویگیٹ کر کر کے اس کو ایک نقطے پر لے آیا, لیکن ابھی تک ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے بننا کیا ہے. تو یہ بچپن میں خواب دیکھنا یا بچپن میں زندگی کا مقصد رکھنا یا اپنے ویژن کو یا اپنے آبجیکٹیو کو ڈیسائیڈ کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ بچپن میں بہت اہم ہوتا ہے. ہاں, رکھنا آسان ہے, اس کی حفاظت کرنا مشکل ہے. اس کو ایکسٹرنل فیکٹر سے بچا کے, اس پر استقامت اختیار کر کے, اسی فیلڈ میں غوطہ زن رہ کر, اسی کے اندر اپنی ویکنیسز اور اسٹرینتھ کو ایڈریس کر کے اور اسی کی طرف بڑھنا پھر مشکل کہاں. جی بالکل. آج کے زمانے میں سوشل میڈیا کا دور ہے, اس میں آپ کو کوئی بھی کسی بھی وقت کسی بھی طرف ڈائیورٹ کر سکتا ہے. جی بالکل. اگر کوئی آپ کے سامنے کوئی ایک فیراری میں گھوم کر ہوں کر کے آ گیا, ٹھیک ہے نا, اور ڈالرز مشین میں رکھ کر گن کے آپ کو دکھا رہا ہے, اور بڑا سا بنگلہ آپ کو دکھا رہا ہے کہ یہ دیکھیں میں نے مطلب بنا دیا ہے, اور آپ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں, MBBS کے 3rd سیمسٹر میں ہیں, بڑی مشکل سے بچپن سے آپ اس خواب کی ابیاری کرتے آئے, اور موبائل آپ کے ہاتھ میں, تو 2 منٹ میں وہ آپ کی پچھلے 10-12 سال کی اسٹرگل پہ پانی پھیر دے گا. آپ کہے گا آئی وانٹ ٹو کم ٹو امیزون. میری بات سمجھ رہے جی ہیں؟ جی بالکل. خواب بچپن میں دیکھنا بہت ضروری ہے. اس سے ضروری بات یہ ہے کہ اس خواب کی حفاظت کی جائے, اور اس خواب کی حفاظت اور ابیاری کے لیے ضروری ہے کہ انسان
اپنا ڈرائیونگ خود ڈرائیونگ سیٹ پر اپنا اسٹیئرنگ خود ہاتھ میں پکڑے، اور اس کے لیے ضروری ہے ایکسٹرنل فیکٹر سے خود کو بچانا. ہمارے ہاں بہت سارے بچے، ان کی جو نیویگیشن ہے نا، جو سیٹ جو موو ہو رہا ہے وہ ایکسٹرنلی مینیج ہو رہا ہے، باہر چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق مطلب ہے کہ جو ہاتھ میں وہ بھول جاتے ہیں اور باہر کی طرف چلے جاتے ہیں. تو آپ کے سوال کے مطابق کہ بچپن میں خواب دیکھنا کتنا ضروری ہے، بہت ضروری ہے، لیکن اس سے ضروری بات اس کی حفاظت ہے. اگر ایک بچہ 7ویں جماعت میں ہے اور وہ یہ سوچ لے کہ میں نے ایسٹروناٹ بننا ہے، تو 7ویں جماعت سے وہ اپنی اکیڈیمکس بھی کر رہا ہے، لیکن گوگل اور یوٹیوب اور سائبر اسٹیشن پر ایسٹروناٹس کے بارے میں، ایویشنس کے بارے میں، اسپیس کے بارے میں، سائنٹسٹ کے بارے میں ان کے آرٹیکلز بھی پڑھ رہا ہے، ان کی بلاگز بھی پڑھ رہا ہے، دنیا کے بڑے ایسٹروناٹس کی بایوگرافیز بھی پڑھ رہا ہے، خود کی فزیکل فٹنس بھی برقرار رکھ رہا ہے، اور ایسٹروناٹس بننے کی طرف جو بھی ریکوائرڈ چیزیں ہو اس میں انگیج ہے. ناسا کی ریگولر اپڈیٹس آ رہی ہے اس کو پڑھ رہا ہے، ان کا میگزین آ رہا ہے اس کو پڑھ رہا ہے. تو یہ ہوتی ہے خواب کی ابیاری. زیادہ تر ہمارے ڈگری ہولڈرز، ان کی ڈگری ریڈیو کے اوپر کیوں پڑی ہوئی ہے؟ ان کے پاس صلاحیتیں نہیں ہیں یا ملک میں نوکریاں نہیں ہیں؟ یاد رکھیں، صلاحیت ایسی چیز ہے نا کہ اس کے لیے نوکری کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کے پاس سلوشن ہے اور آپ امپیکٹ کر رہے ہیں تو نوکری خود آئے گی آپ کے قدموں میں. ایبسلیوٹلی. ریڈیو پہ ڈگری ان لوگوں کی پڑھی ہیں جس نے اپنی تعلیمی کیریئر اکو بکو سرسند اکو میں گزارا ہے. نقل رٹا گوٹا سے پاس ہونے والے بچے، اسکول کالج یونیورسٹی میں آوارہ گردی کرنے والے بچے، فیشن سٹائل شکل و صورت مچھ لو یو والے بچے، یہ ڈگریز لے لیتے ہیں لیکن وہ صرف کاغذ کا ایک ٹکڑا ہوتی ہے، اس کا کوئی ان کو فائدہ نہیں، ضائع ہو جاتا ہے. اصل چیز سلوشن ہے. سلوشن اسی لیے تو ہم یونیورسٹیز اور کالج جاتے ہیں، ہم سلوشنز ہی ڈھونڈ رہے ہیں نا. ہم علم ہی نہیں ہے اگر وہ سلوشن نہیں ہے، وہ تو پھر بکواسیات ہے. علم سلوشن کا نام ہے نا، اور سلوشن آپ کے پاس ہے تو لوگ آپ کو اپنے پاس رکھ دیتے ہیں کہ ان کے پاس سلوشن ہے، مجھے سلوشن دے گا، اس کے بدلے میں ان کو سیلری دوں. ڈگری ان کی ریڈیو پر پڑھے ہیں، ان کے گھروں کے الماریوں میں پوشیدہ ہو گئے. جس نے وہ ڈگری تو لی ہے، کاغذ کا ٹکڑا تو لیا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو نالج اور جو امپیکٹ والی صلاحیت ہے وہ نہیں ہے. جی. میری بات سمجھ رہے؟ اگر وہ صلاحیت ہو تو ایسے لوگ بہت کم ملتے ہیں، وہ آلریڈی ایڈجسٹ ہوئے ہوتے ہیں، وہ آلریڈی اچھی اچھی جگہوں پر ہوئے ہوتے ہیں. جی، جو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈگری کے ساتھ ساتھ صلاحیت کا ہونا بہت ضروری ہے. صرف ڈگری سے آپ کا کام نہیں چلنے والا، صلاحیت کو بھی ڈیولپ کرنا، سکلز کو سیکھنا، یہ بھی بہت ضروری ہے. تو یہ تھے ہمارے ساتھ علیم خلجی صاحب. نہیں، اسکل اور چیز ہے نا. میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ ایک بندے نے ماسٹرز کی کمپیوٹر سائنسز میں، لیکن اس کو کمپیوٹر کی نو ہاؤ کا پتہ نہیں ہے، تو پھر ردی کی ٹوکری میں ڈالو اپنی ڈگری. اگر آپ کی ڈگری کہہ رہی ہے کہ ماسٹرز ان کمپیوٹر سائنسز، ماسٹرز مینز ایکسپرٹ، دا ون ہو نوز اباؤٹ کمپیوٹر سائنس اینڈ اٹس انڈسٹری، تو دیٹ از وٹ. اگر فیلڈ کے بارے میں نالج نہیں ہے تو ردی کا ٹوکری میں ڈالو اس ڈگری کو. آپ ماسٹرز ان کمپیوٹر سائنسز ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بہت سارے شاگرد ہو سکتے ہیں، آپ کی آن لائن ایک دنیا آباد ہو سکتی ہے. آپ کبھی بھی فری نہیں ہیں، پھر آپ انگیج. اس کا مطلب جس فیلڈ میں ہم ہیں اس میں ایکسپرٹ ہونا ضروری ہے. اس نالج کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اس نالج پر ریسرچ بھی ضروری ہے، اس نالج کا کسٹوڈین ہونا بھی بہت ضروری ہے. نالج ہی نہیں ہے اگر وہ کتاب میں رہ گئی. نالج پریویل کرتی ہے، وہ آپ کے ساتھ جاتی ہے، اس کا اظہار آپ کی شخصیت سے ہوتا ہے، اس کا اظہار آپ کی ایگزسٹنس سے ہوتا ہے. وہ آپ کے لیے راستہ ہموار بھی کرتی ہے اور ارد گرد کے لوگوں کو ٹرن بھی کرتی ہے آپ کی طرف. آئی ہیو ڈن PhD ان کمپیوٹر سائنسز، رائٹ، بٹ دکھتا نہیں ہے کہ میں کمپیوٹر سائنس کا ایکسپرٹ ہوں، اور یہ بالکل نہیں دکھتا کہ میں مطلب ہے کہ ایک بہت بڑی کمپیوٹر انڈسٹری کو ہیڈ کر رہا ہوں اور اس کو چلا رہا ہوں. تو اس ڈگری کا فائدہ کیا؟ صرف ڈگری یوز لیس. اس میں بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں. کبھی کبھی لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے موقع ملے. موقع کبھی آتا نہیں ہے، موقع پیدا کرنا ہوتا ہے.
بہت سارے بچے بڑے موقع کا انتظار کرتے ہیں، وہ بھی ممکن نہیں ہے، موقع چھوٹا ہی آتا ہے، آپ نے چھوٹے کو اٹھانا ہوتا ہے اور اس کو چلانا ہوتا ہے۔ بہرحال ڈگری از ناٹ انف، ڈگری کافی نہیں ہے، کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے۔ اہم چیز ایکسلنس ہے، مہارت، اور اس مہارت سے بھی پھر امپیکٹ، کیا چینج لا رہے ہو آپ، کیا سلوشن دے رہے ہو، کیا ایز پیدا کر رہے ہو، آپ کی کیا کنٹریبیوشن، کیا ایڈیشن ہے، کیا ویلیو ڈال رہے ہو۔ نہیں سمجھے میری بات؟ جی جی بالکل. وہ اہم ہے۔ اوکے سر، لاسٹ کویشچن ہے، کیا بڑے خواب دیکھنا ضروری ہے زندگی میں؟ بہت ضروری۔ خواب نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ پھر تو آپ ایک قافلہ ہے جس کا کوئی منزل نہیں۔ سر زیادہ تر ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ فار ایگزامپل میں چاہتا ہوں کہ میں ایک بہت بڑا ڈاکٹر بنوں، لیکن ہمارے ارد گرد معاشرے میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نہیں بن سکتے. تو اس کویشچن کا جواب کس طریقے سے دیا جا سکتا ہے؟ خواب کی قیمت بھی اس قیمت پر پڑتی ہے جو آپ خواب کے لیے دیتے ہیں۔ خواب دیکھنا تو سب کے لیے آسان ہے، امیجنیشن تو ایزی ہے نا۔ میں سوچتا ہوں میرا بڑا ویلا ہو، ماؤنٹین سٹاپ پہ ہو، میرے پاس V8 کی 10 گاڑیاں کڑی ہو، اربوں پتی ہوں میں، امیجنیشن ہے۔ میری پرسنالٹی اچھی ہو، CEO ہوں کہیں پہ، بیوروکریٹ لگ جاؤں، امیجنیشن ہے نا۔ یس. تو یہ خواب ہے۔ اب یہ خواب قیمت بھی مانگتی۔ آپ خواب دیکھتے رہو، پڑھے رہو، پروکریسٹینیشن، جو پروکریسٹینیٹ ہے نا، لیزی لوگ، ان کی سب سے بڑی مصیبت ہے خواب بہت دیکھتے ہیں۔ یہ ضرورت سے زیادہ خواب دیکھنا بھی سب سے بڑی مصیبت ہے۔ بس یہ ایک جگہ پہ پڑے ہوتے ہیں، خوابوں میں مگن ہوتے ہیں، ہر چمکتی دمکتی چیز کی طرف جاتے ہیں اور خواب دیکھتے ہیں۔ صرف خواب دیکھنا کافی نہیں ہے، اس خواب کو قیمت دینے کی اہلیت ضروری ہے۔ یو وانٹ ٹو بی این انٹرپرینور، یو وانٹ ٹو بی بزنس مین، یو وانٹ ٹو بی اے ڈاکٹر، یہ آپ کا ایک خواب ہے، تو خواب دیکھنا ضروری ہے۔ اب اس سے ضروری بات یہ ہے کہ اس خواب کی قیمت دینے کی صلاحیت، اس میں سب سے بڑی چیز صبر ہے آپ میں۔ اگر ہے تو آپ کی خواب کی قیمت ہے، ورنہ تو دیکھتے رہو۔ اس سے بڑی چیز انتظار ہے آپ میں۔ اگر ہے تو آپ کی خواب کی قیمت ہے، ورنہ تو پر دیکھتے جاؤ۔ سب سے بڑی چیز معاف کرنا، درگزر کرنا ہے آپ میں۔ اگر نہیں ہے تو خواب نہیں، وہ صرف ایک کہانی ہے، بس پڑھے رہو۔ کنسسٹنسی ہے، کیا تم تواتر سے اس کی طرف جا رہے ہو؟ سیکریفائی ہے، کیا تم جان مال وقت کی قربانی دے رہے ہو اس خواب کو حاصل کرنے کے لیے؟ برداشت ہے آپ میں؟ اگر یہ فیکٹرز ہے آپ میں اور آپ تب خواب دیکھو، تب خواب کی قیمت پڑتی ہے۔ پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ خواب دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، خواب دیکھنا بھی ضروری ہے، خواب کی اہمیت کا امپورٹنس بھی ضروری ہے۔ خواب امپورٹنٹ نہیں ہے تو ڈرائیونگ فورس نہیں ہے اندر۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں کیا کر رہے ہو، آپ کہتے ہیں میں ڈاکٹر بن رہا ہوں۔ اچھا، میں بہت بچپن سے میرا خواب تھا میں ڈاکٹر بن جاؤں، لیکن تم میڈیکل سائنسز تو پڑھ رہے ہو، لیکن ساتھ 4-5 اور کہانیاں بھی کھولی ہوئی ہے ساتھ، تو خواب دیکھنا تو نہیں ہوا۔ بالکل خواب کے ساتھ تو خیانت ہوئی نا۔ بالکل ایبسلیوٹلی. اوپینین، دنیا میں جو چیز آپ کو اس پورے روم کے اندر جو چیز نظر آتی ہے جس کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں، یہ کہیں نہ کہیں امیجنیشن کے پروسیس سے نکلتی ہے، ایویں کوئی چیز نہیں بنتی۔ تو امیجنیشن از اے پارٹ آف دا خواب، دا ڈریم، اور ڈریم پھر تمہیں جگائے رکھتی ہے، تمہیں کھڑا کرتی ہے۔ اٹھو، تم نے ارلی اٹھنا ہے، اٹھو تم نے ایکسرسائز کرنی ہے، فٹنس برقرار رکھنی ہے، اٹھو تم نے پڑھنا ہے، اٹھو تم نے لیکچر لینا ہے، اٹھو تم نے ریسرچ کرنا ہے۔ خواب ایک میگنیٹ ہے جو تمہیں کھینچتی ہے اپنی طرف اور تمہیں رائٹ اور لیفٹ سے بچاتی ہے، بشرط یہ کہ اس کی قیمت ادا کی جائے۔ خواب دریافت کا نام ہے، اور دریافت قیمت مانگتی، ورنہ دیکھتے رہو خواب۔ میں بھی چاہتا ہوں میں بھی ایلن مسک ہو جاؤں اس طرح، لیکن ہوں گا تب جب وہ قیمت ہوں۔ کام کریں گے آپ۔ جی بالکل، صرف خواب نہیں دیکھنے ہوتے، اس خواب کو حقیقت میں کنورٹ کرنے کے لیے سٹرگل اور محنت بھی ضروری ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں، ان کی طرح بننے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن جو بیک گراؤنڈ پہ ان کی سٹوریز ہوتی ہے، جو ہارڈ ورکس ہوتے ہیں، ان کے متعلق ہم نہ تو پڑھنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ ہارڈ ورک ہم سے نہیں ہوتا، اور نہ ہم ان کے متعلق جاننا چاہتے۔ تو یہ تھے ہمارے استاد محترم علیم خیلجی صاحب۔ آپ سے بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔